آ رہی ہیں کہ حکومت نے بظاہر جو چارٹر آف ڈیمانڈ پی ٹی آئی کا تھا اس کو ایڈریس بھی کر لیا ہے، اس کے جواب بھی تیار ہو رہے ہیں، لیکن اس میں ایک جو موٹی بات ہے وہ یہ کہ 9 مئی کے حوالے سے کمیشن بنانے سے انکار کرتی ہوئی حکومت نظر آ رہی ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک بڑا کلیئر انکار سامنے آئے گا تو کیا اس کے بعد مذاکرات آگے بڑھ سکیں گے؟ جی، جسے ہم ڈائیلاگ کہتے ہیں یا مذاکرات کہتے ہیں، وہ تو کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب دو اور سب لو۔ تو لہٰذا ان کو بھی اپنے جو ایشوز ہیں ان کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا۔ ہماری نظر میں 9 مئی کوئی نیگوشیشن کے لیے اوپن نہیں ہے۔ وہ ریاست کے اوپر ایک حملہ تھا، آرمڈ انسریکشن تھی، اور جو اس کے منصوبہ ساز اور سہولت کار اور کار ساز ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ لیکن یہ ضرور ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو لوگ تحریک انصاف کے اگر کچھ کارکن ہیں اور جو ان کے خلاف کوئی ثبوت اور شواہد نہیں ہے ان کو فوری طور پر رہا بھی کیا جائے۔ تو لہذا 9 مئی کے اوپر تو نیگوسیشن نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر نیگوسیشن چاہتے ہیں کوئی جوڈیشل انکوائری ہو، جیسے اگر 26 نومبر پر کرانا چاہتے ہیں یا کسی اور ایشو پہ، اس پہ حکومت ضرور جو ہے ان کی بات سننے کے لیے تیار بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر منٹ اور ہر دن جو ہے اگر ہم مذاکراتی ٹیموں کو سیکنڈ گیس کرتے رہیں گے تو پھر تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو ابھی حکومت اپنا جواب تیار کر رہی ہے، تو وہ جواب جب سامنے آئے گا تو پھر اس پر زیادہ بہتر گفتگو ہو سکتی ہے۔ سر لیکن یہ فرمائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اگر کوئی ایک کمیشن بھی نہیں بنا تو پھر وہ مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں بڑھائیں گے، تو پھر آپ کس طرح کنونس کر سکیں گے پی ٹی آئی کو کہ مذاکرات کی میز پر آئیں؟ جی دیکھیے تحریک انصاف نے ان کے سامنے ایک چیلنج مذاکرات سے بڑا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک پارلیمانی جمہوری سیاسی جماعت ثابت کریں۔ ابھی تک تو وہ ایک انتشاری اور فسادی ٹولے کے طور پہ سامنے آئے ہیں جو بار بار جتھا بن کر اسلام آباد پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو اگر انہوں نے پرامن اور سیاسی گفتگو کا راستہ کھولنا ہے تو پھر یہ جو طریقہ ہے کہ کن پٹی پر پستول رکھ کر مذاکرات کرنا، یہ تو کامیاب نہیں ہوگا کہ جی اگر یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے، اگر یہ نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا احترام بھی کرنا ہے، ایک دوسرے کو جگہ بھی دینی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے جو ممکن ہے اس کے اوپر ہی کاربند رہتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے۔ دو چیزیں اہم ہیں ہمارے لیے کم از کم حکومتی جماعت ہونے کے ناطے، کہ ایک تو ہمارا مقصد کسی روتے ہوئے بچے کو چپ کرانا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد جو معاشی استحکام شہباز شریف نے بہت مشکل سے اپنی ٹیم کی محنت سے حاصل کیا ہے اس کو قائم رکھنا ہے اور اس کو اگلے مرحلے تک لے کر جانا ہے، جس میں اس ملک میں انشاءاللہ نیا روزگار پیدا کرنا ہے، کسان کو خوشحال کرنا ہے، اور ملک میں اکنامک گروتھ اور انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے۔ اصل جو ہمارا نیگوسیشن کا مقصد کسی ایک جماعت کو خوش کرنا نہیں، اصل میں تو مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم آگے بڑھیں اور وہ معاشی استحکام حاصل کر سکیں جس کی ہم سب کو خواہش اور ہم چاہتے ہیں۔ دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات باہمی احترام اور ایکسیپٹنس کی بنیاد پر ہونے ہیں۔ اگر تحریک انصاف کی خواہش اور مطالبہ ہے کہ ان کو جو 31% ووٹ پاکستان کے عوام نے 8 فروری 2024 کو دیے تھے اس کا احترام کیا جائے، تو پھر انہیں ان 69% ووٹوں کا بھی احترام کرنا ہے جو پاکستان کے عوام نے تحریک انصاف کو نہیں دیے، ان کے خلاف دیے ہیں۔ تو لہٰذا یہ باہمی احترام کی بنیاد پر اور جو ملک میں آنے والا انشاءاللہ معاشی استحکام ہے اس کے لیے یہ تمام مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ صرف دو سیاسی جماعتوں کا لین دین نہیں ہے، اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو حکومت کی طرف سے جو ٹیم نیگوشیٹ کر رہی ہے وہ صرف مسلم لیگ نون پر مشتمل نہیں ہے، اس میں تمام ہمارے سیاسی ہماری پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور دوسری جماعتیں شامل ہیں۔ زیادہ کہ حکومتی اتحاد ہے جو نیگوشیٹ کر رہا ہے، مسلم لیگ نون نہیں۔ سر یہ فرمائے گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی جو آرمی چیف سے ملاقات ہوئی اس کے بعد آپ ہی کی جماعت کے عرفان صدیقی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بیک ڈور چینل پہ اور فرنٹ ڈور چینل کے اوپر مذاکرات کرنا درست عمل نہیں ہے، کسی ایک جگہ ہی مذاکرات کیے جائیں۔ لیکن سر پی ٹی آئی نے اس کو یہ کلیریفائی کیا ہے کہ وہ حکومت سے ہی ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آرمی چیف سے ملاقات صرف ان کو اعتماد میں لینے کے لیے تھی اور دہشت گردی کے حوالے سے تھی۔ تو آپ کے خیال میں کیا اس حوالے سے مسلم لیگ نون کو مطمئن ہونا چاہیے یا پھر ان کو لوپ میں لیا جانا چاہیے تھا؟ نہیں، ہمیں ان کو کسی سے بھی وہ بات کریں، وہ سیاسی جماعت ہیں، لیکن میں تو اسے مثبت پیش رفت کہوں گا، اور یہ مثبت پیش رفت اس لیے ہوئی ہے کہ پچھلے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2022 اپریل کے بعد سے
جو تحریک انصاف انتشار کے راستے پر تھی، جتھا بندی کے راستے پر تھی، وائلنٹ جو ان کی کوشش تھی، وہ مکمل طور پر ناکام ہوئی. اور وہ جو ان کا ایک موقف تھا کہ جی ہم صرف مقتدرہ سے بات کریں گے اور ہم سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے، تو ان کے اپنا جو ایجوٹیشن پالیٹکس کی ناکامی کے بعد وہ اس کے اوپر آئے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے. تو ہمیں اس پر کوئی تشویش نہیں ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اگر تحریک انصاف اب اگر پارلیمان میں آئی ہے تو یہ ایک خوش آئند عمل ہے، کیونکہ اس سے پارلیمان اور جمہوریت مضبوط ہوتی ہے. ایک اور چیز جو کہ زیر گردش ہے وہ یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بارے میں اب پی ٹی آئی کی یہ رائے ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اور وہاں سے ان کو ریلیف بھی مل سکتا ہے. اگر ماضی کی مثالیں لی جائیں تو سر توشہ خانہ کے حوالے سے یا عدت منی کا کیس کے حوالے سے مختلف کیسز میں خان صاحب کو ریلیف ملا ہے ہائر کورٹ سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کیس میں بھی جو فیصلہ ہے وہ آبسلیٹ ہو جائے گا؟ جی، عدالتی فیصلوں پر تو میں کوئی قیاس سرائی نہیں کروں گا، لیکن یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ جو فیصلہ 190 ملین پاؤنڈ کو 70 ارب روپے بنتے ہیں، جو پاکستان کے عوام کے تھے، اور امانت تھی جس میں عمران خان نے خیانت کی، تو لہذا وہ امین بھی نہیں رہے. اور یہ پیسہ جو ہے ایک شخص کو پہنچانے کے لیے انہوں نے جو جال سازی کی تو وہ صادق بھی نہیں رہے. تو یہ فیصلہ جو ہے اس نے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ عمران خان بطور وزیر اعظم نہ صادق تھے نہ امین تھے. تو انہوں نے عوام کا جو 70 ارب روپیہ تھا جو پاکستان کے خزانے میں جانا چاہیے تھا، وہ ایک شخص کا جرمانہ بھرنے کے لیے اس کے لیے جالسازی کی، اور کابینہ کو بھی دھوکہ دیا، پاکستان کے عوام کو بھی دھوکہ دیا. تو لہذا ابھی بہت ساری ایسی جہتیں ہیں اس فیصلے کی جو ابھی ہائی کورٹ میں جا کر کھلیں گی. یہ کہنا کہ جی ہائی کورٹ میں تو ان کو ایک فری رائڈ ملے گی، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہائی کورٹ میں پھر یہ ڈسکشن بھی ہوگی کہ عمران خان نے اپنے حلف سے بطور وزیر اعظم اس سے بھی روح گردانی کی ہے اور وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن ہے. وہ ایک نیا چیپٹر کھلے گا. سر یہ بھی فرمائے گا کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کے جو احتجاج ہے اس کا اعلان کر رکھا ہے، تو ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف 8 فروری کا احتجاج. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر اس طریقے سے تو اسٹیبلٹی نہیں آ سکے گی مذاکرات میں، اور وہ ماحول بھی نہیں بن سکے گا جس میں ڈائیلاگ ہو سکے؟ جی، تو یہ فیصلہ بالآخر تحریک انصاف نہیں کرنا ہے کہ کیا وہ انتشار کے راستے پر جاری رہیں گے یا وہ پاکستان میں بہتری چاہتے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کے عوام نے ان کو بھی اور ہمیں متحارب رہنے کے لیے، لڑنے کے لیے ووٹ نہیں دیے. پاکستان کے عوام نے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے ہمیں ان کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے ووٹ دیے ہیں، ان کے لیے بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے ووٹ دیے ہیں، ان کے بچوں کا مستقبل بہتر کرنے کے لیے ووٹ دیے ہیں. تو لہٰذا یہ پارلیمان جو ہے اپنی جگہ پر قائم ہے. اگر ایک پارٹی مسلسل جو ہے وہ جتھا بندی کا فیصلہ کرتی ہے تو حکومت اس کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہے اور پہلے سے زیادہ سختی سے نمٹے گی. یہ فرمائے گا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے، اس میں بلاول بھٹو صاحب کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کو جو امیدیں ہیں کہ خان صاحب کے حوالے سے وہ کوئی ٹویٹ کریں گے یا کوئی ایکشن لیں گے یا کوئی سٹیٹمنٹ جاری کریں گے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی کرنا چاہیں گے پاکستان کے انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر؟ جی، صدر ٹرمپ کی جو پہلے 4 سال کی ٹرم تھی اس کا ہم نے بڑی کلوزلی مشاہدہ کیا ہے. تو 3 چیزیں اس میں باہر آئی ہیں کہ ایک تو وہ ٹرانزیکشن اورینٹڈ ہے، یعنی وہ صرف سودے بازی پر یقین رکھتے ہیں. ان کا جہاں بھی ہوگا کچھ دور کچھ لوگ کی بنیاد پر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جمہوریت سے یا انسانی حقوق سے کوئی ان کی وابستگی جو ہے نہیں ہے، اور وہ بڑی اچھی طرح آمروں سے زیادہ کمفرٹیبل ہیں، وہ زیادہ آمروں سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں. زیادہ وہاں بھی ہمیں جو یہاں کے لوگوں کی خواہش ہے کہ کوئی نرمی ہوگی وہ بھی نہیں ہوگا. تیسری چیز جو بڑی واضح ہمیں ہونی چاہیے ہے کہ وہ تو میڈیا کے ماہر ہیں، بچوں کی ہوس ہے ان کو، اور وہ ہر توجہ لینا جانتے ہیں. ان تینوں چیزوں میں کہیں بانی چیئرمین فٹ نہیں. تو یہاں تو یہ تبھی کوئی معاملہ اٹھے گا کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے کوئی دوبارہ سے کوئی ایسے مفادات اکٹھے ہو جائیں جن کی وجہ سے وہ یہ بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کریں، جو کہ افغانستان سے ان کے انخلا کے بعد اور اس وقت جو ان کے سامنے بہت مشکل حالات موجود ہیں مشرق وسطیٰ میں اور یوکرین میں اور وہ امریکہ کی اکانومی میں، کہ ابھی آئندہ آنے والے مستقبل قریب میں جو ابھی اگلے
12 سے 18 माह है, मैं बिल्कुल नहीं देख रहा कि इस पे कोई भी पेश रफ्त